السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آ رہی ہے. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرنے سے پہلے آپ کا کوئی سوال تو نہیں ہے گرامر سے متعلق بھی آپ نے حل کیا ہو تو؟ کل بھی مجھے یاد نہیں رہا پوچھنا آپ سے. استاد محترم، جو سوالات تھے میں نے آپ سے پوچھ لیے تھے اور سمیرا نے حل کر کے مجھے بھیجا تھا. میں نے ان کی کریکشن کروا دی تھی. کسی اور نے نہیں حل کیا؟ باقی باقی کسی نے بھی نہیں بھیجا. نجمہ چوہان نے فرسٹ ڈے بھیجے تھے، اس کے بعد انہوں نے بھی نہیں بھیجے. راشد صاحب، آپ کی کیا صورتحال ہے؟ وقاص صاحب، آپ لوگوں نے حل کیے کہ نہیں؟ جی السلام علیکم. جی مجھے اصل میں آؤٹ آف سٹی تھے، کل ایک ڈیتھ ہو گئی تھی، گاؤں گئے ہوئے تھے تو آج واپسی ہوئی ہے تو نہیں کر پائے. اچھا، یہ کسی نے آپ نے پوچھا تھا یستغیث یغاث، یہ چیک کر لیں کہ یہ غیث سے ہے کہ غوث سے ہے. چیک کیا تھا؟ استاد محترم چیک کر لیا تھا جی، قاعدے کی سمجھ نہیں لگ رہی تھی. وَإِن يَسْتَغِيثُوا اعراب علیہ صرفی غیث سے ہیں یہ کہہ رہے ہیں. جی غین یا سا سے تھا. وہ میں نے وہ پوچھا تھا آپ سے کہ اس کے اینڈ پہ نون کیسے گرا ہے اور الف کیوں آیا ہے. جی جو میں نے وضاحت کر دی تھی آپ کو. جی جی چلیں بہرحال ٹھیک ہے، یہ نا چیک کرنے والی بات ہے کہ یہ غیث سے ہے کہ غوث سے ہے. چلیں بہرحال ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں اس کو. شروع کرتے ہیں پھر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. واصبر، اور کیا معنی کریں گے واصبر کا؟ واصبر نفسك، روکے رکھیں، روکے رکھیں اپنے آپ کو، لگائے رکھیں اپنے آپ کو، اپنے نفس کو. مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یدعون ربهم، جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام. یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کا چہرہ. ہم عام طور پہ سے مراد لیتے ہیں اللہ کی رضا چاہتے ہیں، یعنی وہ قیامت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیکھنا، اللہ کا دیدار، وہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو میں نے کل ذکر کیا تھا کہ یہاں ان غریب مومنوں کی بات ہو رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے وہ غریب مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاہتے کہ وہ کفار کے امراء کو، ان کے سرداروں کو دعوت دیں، تو سردار آگے سے اعتراض کرتے تھے. وہ کہتے تھے ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کی بات سنیں گے،
بشرطے کہ آپ ان کو اپنے پاس سے ہٹا دیں، ان غریبوں کو. ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرما دیا، نہیں آپ نے یہ کام نہیں کرنا. ان مسلمانوں کو جو غریب ہیں، چاہے غریب ہیں لیکن اللہ کی رضا چاہتے ہیں، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، تو کفار کا یہ مطالبہ منظور نہیں کیا جا سکتا کہ ان کو ہٹا کر پھر ان کو دعوت دی جائے. کفار کو تو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن مومنوں کو، غریبوں کو نہیں چھوڑا جا سکتا. تو روکے رکھیں اپنے نفس کو، لگائے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو بالغداتی والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، وہ چاہتے ہیں اللہ کی رضا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے مومنوں کی، ایمان والوں کی. چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی بڑا مقام، کوئی بڑا اقتدار، کوئی بڑا مرتبہ، کوئی زیادہ مال و دولت، ان کے پاس دنیا کے وسائل زیادہ نہ ہوں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھیں، یا آپ ان لوگوں کو اپنی مجلسوں میں شامل رکھیں، آپ ان کے ساتھ رہیں، وہ آپ کے ساتھ رہیں. تو ان کا اٹھنا بیٹھنا آپ کے ساتھ، آپ کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ساتھ ہونا چاہیے، اور انہیں اپنے سے دور نہیں کرنا. جیسے آگے آ رہا ہے وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور نہ آگے بڑھیں آپ کی دونوں نظریں عنہم ان سے. تو تعدو کون سا صیغہ ہے؟ وَلَا تَعْدُ فعل نہیں کا کون سا صیغہ ہے؟ واحد مذکر حاضر کا. واحد مذکر حاضر. تو کیا معنی کریں گے پھر اس کا؟ نہیں، یہ واحد مؤنث غائب کا ہے. واحد مؤنث غائب کا میں نے کل ذکر کیا تھا. یہ واحد مؤنث جی وہ غائب اور آنکھیں اس کا فاعل ہے. تو نہ بڑھیں، نہ آگے بڑھیں. کیا چیز؟ آئینہ کا، آپ کی دونوں آنکھیں. تو آئینہ یہ فاعل بن رہا ہے. یہ کیا ہے آئینہ کا؟ آپ کی دونوں آنکھیں. یہ کیا ہے؟ واحد تثنیہ جمع کیا ہے؟ کون سی حالت؟ تسنیہ، یہ تثنیہ ہے. تسنیہ اصل میں آئینانی نصبی حالت. نسبی حالت. تثنیہ کی نسبی حالت تو یا نون سے ہوتی ہے. کل بیان کیا تھا سارا. ولا تعدو رفعی عینا، حالت ہے. یہ رفیع حالت ہے نا، فاعل بن رہی ہیں. ولا تعدو عیناک، اور نہ پھریں، نہ آگے بڑھیں، عیناک آپ کی دونوں آنکھیں. تو عینا یہ فاعل بن رہا ہے، آپ کی آنکھیں آگے نہ بڑھیں، فاعل بن رہا ہے عینا کا. تو یہ رفیع حالت ہے. تثنیہ کی رفیع حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے. تثنیہ کی رفیع حالت الف کے ساتھ ہوتی ہے. جاء رجلانی، هذان عینانی. تو ولا تعدو عیناک، اور نہ آگے بڑھیں عیناک آپ کی دونوں آنکھیں. تو ولا تعدو واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، عیناک اس کا فاعل ہے تثنیہ. اور نہ آگے بڑھیں آپ کی دونوں آنکھیں عنہم ان سے، تریدو کہ آپ چاہتے ہوں. اب تریدو یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. آپ چاہتے ہوں زینت الحیات الدنیا، دنیاوی زندگی کی زینت، ظاہری زینت. مطلب یہ کہ ان مسلمانوں سے وہ غریب ہوں تو آپ کی آنکھیں ان سے آگے بڑھ کر کفار کی طرف نہ جائیں. ان کی موجودگی میں کفار کو دعوت دیں. کفار ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھیں، اگر کفار ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے تو ان کو تو بہرحال جدا نہیں کیا جا سکتا. ان سے نظریں ہٹا کر کفار کو بٹھا کر ان کو اکیلے میں دعوت دینا اور ان کو دور کر دینا، اس کی اجازت نہیں. اور نہ بڑھیں آپ کی دونوں آنکھیں، آگے بڑھیں آپ کی دونوں آنکھیں عنہم ان سے، ان غریب مسلمانوں سے. تو یہ دو کہ آپ چاہتے ہو زینت الحیات دنیا، دنیا کی زیب و زینت. اگر آپ کی ان سے آگے اگر آپ کی آنکھیں ان سے آگے بڑھ گئیں
کفار تک پہنچی اور ان کو آپ نے ہٹا دیا اور کفار کو بٹھا دیا دعوت دینے کے لیے، تو یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ آپ دنیا کی زیب و زینت چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں تو دنیا کی زیب و زینت نہیں ہے، اللہ کے ہاں تو ایمان کی بات۔ تو اگر غریب ایمان والے ہیں تو وہ آپ کا سرمایہ حیات ہیں، اور وہ اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ان کو دور کر کے جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں انہوں نے ایمان لانا کہ نہیں لانا، تو ان کو کیسے قریب کیا جائے؟ کیا زبردست موضوع ہے۔ اور دیکھیے یعنی سب سے بڑی بات کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ اور اللہ رب العالمین اپنے بندوں کی بات، یعنی اللہ کو یہ بندے کتنے پیارے ہیں کہ ان کو نہیں دور کیا جا سکتا۔ اور تنبیہ کس کو ہو رہی ہے؟ ان بندوں کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں۔ تو دیکھیے اللہ بات کر رہے ہیں اپنے محبوب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سب سے افضل ہے، لیکن بات ہو رہی ہے اللہ کے وہ بندے جو دنیا میں لوگ ان کو کچھ نہیں سمجھتے، لوگوں کو کوئی حیثیت دینے کو تیار نہیں ہے، نہ دیں۔ اللہ تو قدردان ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے کہ وہ اللہ کے لیے اللہ کو پکارتے ہیں، صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں، تو کسی کو ان کی قدر ہو نہ ہو دنیا کے لوگوں کو، اللہ کو تو ہے۔ تو اے نبی آپ بھی ان کو چھوڑ کر، دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں تو کوئی دنیا کا مقصد نہیں تھا، لیکن اللہ تنبیہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر کفار کو دعوت دینے کے لیے، کفار کے مطالبے کو نہیں پورا کیا جا سکتا کہ ان کو دور کر دیا جائے۔ تو بہت یعنی اہمیت دی گئی ہے، اور کتنا مقام ہے ان لوگوں کا، اس آیت کریمہ سے بہت اچھے طریقے سے واضح ہو رہا ہے۔ اور آگے دیکھیے ابھی موضوع جاری ہے، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، اور نہ آپ پیروی کریں اس شخص کی کہ ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو اپنے ذکر سے، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور جس نے پیروی کی اپنی خواہشات کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا کام، ہے اس کا معاملہ افراط والا۔ فرطا، فاراطا، فاراطا یہ روٹ ہے، افراط بھی اسی سے ہوتا ہے، اور ایک اور لفظ ہے وہ بھی فاراطا سے ہی ہے، وہ کیا ہے؟ اسی کے الٹ، افراط کے الٹ کیا ہوتا ہے؟ تفریط۔ تو اس سے دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ مفسرین نے کہا وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ہے اس کا معاملہ افراط والا یا تفریط والا۔ فرطا اسی سے اس کے روٹ ورڈ فاراطا ہے، تو افراط بھی مراد لیا جا سکتا ہے اور تفریط بھی۔ افراط کہتے ہیں زیادتی کو، اور تفریط کہتے ہیں کمی کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کفار کے مطالبے میں آ کر، سرداروں کے مطالبے میں آ کر، آپ مومنوں سے اپنی نظریں آگے بڑھا کر کفار تک نہ لگائیے کہ آپ دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے پڑ جائیں، اور آپ نہ اطاعت کریں اس شخص کی کہ جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا اپنے دل سے۔ کیا مطلب؟ یعنی کفار کا مطالبہ تھا نا سرداروں کا کہ آپ، ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہیں، ان کو ہٹا دیں۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی کفار اور کفار کے سردار، ان کی آپ اطاعت نہیں کر سکتے اس معاملے میں کہ جی ان کی مطابق آپ کے چلو ٹھیک ہے جی میں ان کو دور کر کے میں تمہیں دعوت دینے کے لیے تمہیں الگ ٹائم دے دیتا ہوں۔ نہیں، آپ نہ اطاعت کریں اس شخص کی جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، یعنی ان کا کوئی احسان نہیں ہے اگر وہ بات سننے کے لیے آ جاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اگر فائدہ اٹھائیں گے اور ایمان لائیں گے تو اپنی ذات کے لیے ایمان لائیں گے، اللہ پر کوئی احسان نہیں کریں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی احسان نہیں کریں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے اللہ نے دور کر دیا انہیں، اللہ نے ان کے دل کو غافل کر دیا اپنے ذکر سے، اللہ نے ان کا دین کی طرف آنا قبول ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کو ہدایت نہیں دی۔ اللہ ایسے لوگوں کو قریب، ایسے لوگوں پر اللہ نے یہ احسان کیا ہی نہیں کہ اللہ ان کے دل کو اسلام کے لیے کھول دیں، اور اللہ ان کے دل کو ایسا بنا دیں کہ وہ اللہ کے لیے، اللہ کی یاد کے لیے ان کا دل کھل جائے۔ اللہ نے ہی ان کو اپنے سے دور کر دیا ناراض ہو کر، اللہ نے ہی ان کے دل کو غافل کر دیا ہے اللہ اپنے ذکر سے۔ اللہ کا ذکر ایک غافل دل میں کیسے جائے؟ اللہ کی یاد ایک غافل دل میں کیسے جائے؟ تو آپ نہ اطاعت کریں اس شخص کی جس کو ہم نے غافل کر دیا اس کے دل کو اپنے ذکر سے۔ کفار کے سردار مراد ہیں۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، وہ شخص جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے،
آپ اس کی اطاعت نہ کریں. جس کا دل ہمارے ذکر سے غافل ہے اس کی پیروی نہ کریں. جو اپنی خواہش کی پیروی کرتا ہے آپ اس کی پیروی نہ کریں. اس کا مطالبہ سراسر غلط ہے. وہ اپنی خواہش کی پیروی کرتے ہیں. اپنی جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اس کی پیروی نہ کریں. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور جس کا معاملہ افراط والا ہے یا تفریط والا ہے اس کی پیروی نہ کریں. یہ ساری کفار کی بات ہو رہی ہے. تو ان کا معاملہ افراط والا. اگر یہاں افراط مراد میں فروطا سے تو زیادتی. تو زیادتی کیا ہے؟ غلوب، جس طرح ان کے اندر غلوب موجود ہوتا ہے، جس طرح اہل کتاب میں بھی غلوب تھا ان میں بھی افراط تھا. اللہ کے بندوں کو، اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کا شریک بنا دینا، معبود بنا دینا. اللہ نے جو مطالبہ کیا اپنے نیک بندوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں، اللہ کا مطالبہ یہ ہے کہ انہیں اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی، اللہ کا رسول تسلیم کیا جائے اور ان کی بات مانی جائے، ان کی اطاعت کی جائے. کہ اللہ کا مطالبہ یہ تو نہیں ہے کہ انہیں اللہ بنا دیا جائے، ان میں خدائی صفات پیدا کر دی جائیں، انہیں اللہ کا بیٹا کہہ دیا جائے. جس طرح یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں کیا، جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، جس طرح مشرکین قریش کے بارے میں، مشرکین فرشتوں کے بارے میں کرتے تھے. فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے دیا، اللہ کا معبود ہی بنا، اللہ کا شریک ہی بنا دیا. یہ افراط ہے، افراط کے کام. اور پھر تفرید کے کام بھی تھے ان میں. تفرید کیا ہے کہ اب رسولوں کے بارے میں ضروری ہے کہ رسولوں کا حق یہ ہے کہ رسولوں پر ایمان لایا جائے، رسولوں کی بات مانی جائے، رسولوں کو عزت دی جائے، ان کو تقویت دی جائے، ان کی عزت کی جائے، احترام کیا جائے، جو کچھ ہو سکتا ہے ان کے لیے قربان کیا جائے، ان سے محبت کی جائے. تو یہ کفار تو رسولوں کے ساتھ وہ تو انکار کرتے ہیں، وہ تو تکذیب کرتے ہیں، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں، وہ تو تکلیفیں دیتے ہیں. تو ان کا معاملہ تو پھر تفریط والا ہے. تو افراط بھی مراد ہو سکتا ہے، تفریط بھی مراد ہو سکتا ہے. افراط بھی ہے کفار میں، تفریط بھی ہے. تو جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، جو اپنے خواہش کی پیروی کرتا ہے، جس کا معاملہ افراط والا یا تفریط، زیادتی والا یا کمی والا ہے، تو ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں. کسی کی اطاعت نہیں ہونی چاہیے اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے نافرمانوں کی اطاعت صرف اللہ کی ہونی چاہیے. تو یہ آیت کریمہ جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ غریبوں کو دور نہیں کیا جا سکتا. یہی بات سورہ نام میں موجود ہے. سورہ نام میں اللہ تعالیٰ اس موضوع کو اس انداز سے بیان فرماتے ہیں: وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اور نہ آپ دور کریں، نہ آپ نکالیں اپنے پاس سے الذین یدعون، ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں ربہم، اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام، یریدون وجہ، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. یہاں بھی وہی انداز ہے، یہاں بھی وہی صفات بیان کی ان کی. وہ صبح شام اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو انہیں آپ دور کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں کیسے اٹھا سکتے ہیں کفار کے کہنے پر، کفار کو اپنی دعوت دینے کے لیے؟ نہیں. ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہیں آپ پر ان کا حساب سے کچھ بھی اور نہ ہی آپ کا حساب ان پر کچھ بھی. فتطردہم، کہ آپ ان کو نکالیں اپنے پاس سے، دور کریں. فتکون من الظالمین، اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. کتنی تنبیہ ہے، اور اللہ کو کتنا اہمیت کا احساس ہے ان مسلمانوں کا. پھر اللہ فرماتے ہیں اصل میں ہم نے یہ کیوں کفار جو ہیں کہتے ہیں کہ ان غریبوں کو ہٹاؤ، حالانکہ یہ جسم کفار انسان ہے تو غریب بھی تو انسان ہے. تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، یہ ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے ذریعے. کسی کو مال دے کر، کسی کو مال دیا ہے. مال بھی اللہ کی نعمت ہے، اگرچہ مال اللہ کی حقیقی نعمت تب بنتا ہے جب اس کے ساتھ ایمان ہو، اللہ کی اطاعت ہو،
ورنہ تو وہ بال ہے، ورنہ تو وہ انسان کے لیے عذاب ہے، کیونکہ وہ انسان کو غفلت میں مبتلا کر دے گا، مال اقتدار، اگر ایمان نہیں ہے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا، اسی طرح ہم نے آزمایا ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ۔ تو یہ کسی کو مال دے دیا لیکن وہ اب ایمان نہیں لایا، کسی کو مال نہیں دیا لیکن اللہ نے اس کو ایمان کی دولت دے دی، تو اب جس کے پاس مال ہے اپنے مال پر اترائی جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہی کیسے ہو سکتا ہے کہ غریب لوگ ہم سے آگے بڑھ جائیں، کیونکہ دنیا میں مال ہمارے پاس ہے، اگر کوئی خیر ہے وہ بھی ہمارے پاس ہونی چاہیے، کیونکہ ہم ایمان نہیں لائے تو یہ جو اب ایمان ہے اب یہ بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر یہ اچھا ہوتا تو ہم اس کو ہم ایمان لاتے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہوتا ہے، جس کو اللہ دنیا کے انعام دے دیں نا تو وہ تکبر اس کے اندر آ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں بڑا عقل مند ہوں، اب جو چیز مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ چیز اس طرح ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اصل تو مرضی اللہ کی چلے گی۔ اللہ جب ایمان کو اہمیت دیتے ہیں، اس میں ایک بندہ اس کے پاس دنیاوی مال و دولت نہیں ہے لیکن وہ ایمان رکھتا ہے، اللہ اس کو اہمیت دیتے ہیں، اس کو غصہ آتا ہے کہ جی اس کو کیوں اہمیت مل رہی ہے، اہمیت تو مجھے مالداروں کو اہمیت ملنی چاہیے۔ تو ایسا بندہ وہ کئی دفعہ صحیح بھی سمجھ رہا ہوتا ہے نبی کی دعوت کو، لیکن وہ اس لیے قبول نہیں کر پاتا کہ وہ دعوت تو زیادہ تر غریب لوگ قبول کرتے ہیں، میں وہ دعوت کیوں قبول کروں، میں ان جیسا کیوں بنوں۔ پھر وہ کہتے کہ اس کے دل میں یہ آتا ہے کہ جی ہم عقل مند لوگ ہیں، ہمیں ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی، یہ غریب لوگ ہم سے سب کو کیسے لیں گے۔ یہ انا اور تکبر کی وجہ سے ایسی خیالات آتی ہیں، تو یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ اب اللہ کے ہاں تو مقام مرتبہ اسی کے جس کے پاس ایمان ہے، ساتھ دنیا کی نعمتیں ہیں کہ نہیں، اصل چیز ایمان ہے۔ ایمان ہے، دنیا کی نعمتیں نہیں بھی ہیں تو اصل چیز تو ایمان ہے۔ کسی کے پاس دنیا کی نعمتیں ہیں اور ایمان نہیں ہے تو اللہ کے ہاں اس پہ کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دنیا بھر جائے ایسے مالدار اقتدار والے لوگوں سے جو اپنے آپ کو بڑا عقل مند سمجھتے ہیں، اور دوسری طرف ایک ایمان والا غریب ہے، تو اگر دنیا ایسے کفار سے بھر جائے، اللہ کے نافرمانوں سے بھر جائے جو بہت مالدار ہیں، تو دوسری طرف ایک غریب ایمان والا ہے، تو ایک غریب ایمان والا ایسے سب لوگوں سے افضل ہوگا چاہے ان کی دنیا بھر جائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ہم نے آزمایا ہے بعض کو بعض کے ساتھ۔ یہ آزمائش اس طرح کی ہے کہ اللہ نے زیادہ تر غریب لوگوں کو ایمان کی توفیق دے دی، زیادہ تر مالدار لوگ جو ہیں وہ اللہ سے دور ہیں، تو یہ بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیقولوا، تاکہ یہ کہیں، کون کہیں؟ مالدار لوگ، اہؤلاء، کیا یہی لوگ ہیں، یعنی غریبوں کو دیکھ دیکھ کر کہیں کیا یہی لوگ ہیں من اللہ علیہم من بیننا، ہمارے میں سے اللہ نے ان پر احسان کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ غریب لوگ جن کے پاس اصل میں مالدار اپنے آپ کو عقل مند بھی بڑا سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں جس کے گھر میں دانے اس کے ہاں کملے بھی سیانے، وہ سمجھتا ہے کہ جو بات میں کروں گا بات صحیح ہوگی۔ کتنا بڑا مغالطہ ہے، کتنا بڑا مغالطہ ہے کہ ایک مالدار شخص یا اقتدار والا شخص ایک غلط بات بھی کہہ دے گا نا، وہ لوگوں سے کہے کہ میری بات تمہیں ماننی چاہیے، لوگوں سے تقاضا کرے گا۔ اور ایک غریب بندہ اللہ سے ڈرنے والا ایک اچھی بات کر دے، اس کو غصہ آ جائے گا کہ یہ میرے خلاف بات کیوں کر رہا ہے۔ تو اللہ قرآن میں اسی بات کو فوکس کر رہے ہیں، لیقولوا اہؤلاء من اللہ علیہم من بیننا، اللہ کہتے ہیں ہم نے بعض کو بعض کا ذریعہ آزمایا ہے تاکہ یہ کہیں، یعنی یہ مالدار لوگ کہیں کہ کیا یہی لوگ ہیں، یعنی غریبوں کو اشارہ کر کے غریب ایمان والے، کیا یہی لوگ ہیں اللہ نے ہمیں چھوڑ کر، ہم عقل مند لوگ دنیا کے اندر ہمارا ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، ہمیں چھوڑ کر اللہ نے ان پر احسان کر دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ جواب دیتے ہیں اس کا، اللہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ الیس اللہ یعلم بالشاکرین، کیا اللہ شکر گزاروں کو نہیں جانتے؟ اللہ کے نزدیک تو اہمیت اللہ کا شکر گزار کون ہے؟ تو شکر گزار کون ہے؟ مالدار کے وہ غریب ایمان والا، غریب ایمان والا وہ شکر گزار ہے۔ تو اللہ تو جو اللہ کا شکریہ ادا کرے گا، اللہ بھی اس کا شاکر ہوگا۔ یعنی لوگوں کا شکر کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں شکر کا تعلق لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ بھی ہے۔ لوگوں کا شکر یہ لوگ زبان سے اللہ کی
اللہ کا شکریہ ادا کریں، لوگ عمل سے اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ عمل سے شکریہ کیا ہے؟ کہ دین پر عمل کرنا، اور اللہ کا بھی شکر ہوتا ہے، اللہ کے لیے بھی شکر کا لفظ آتا ہے، وکان اللہ شاکرا علیما، وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ شاکر ہے، جاننے والے ہیں۔ شاکر سے کیا مراد ہے؟ یہ اللہ کے لیے جب آئے تو کیا مراد ہوتا ہے؟ قدردان۔ تو جب لوگ اللہ، اصل میں شکر کا لفظ مطلب قدردانی۔ انسانوں کا شکر کیا ہے؟ انسان اللہ کی نعمت کا، اللہ نے جو ہم پر وحی بھیجی ہے، انسان اس کی قدردانی کرے، اور اللہ کی نعمت کی قدردانی کیا ہے؟ انسان اس کا شکریہ ادا کرے، اور اللہ کی وحی کی قدردانی کیا ہے؟ انسان اس کے مطابق عمل کرے۔ اور اللہ کی قدردانی کیا ہے؟ کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا شکریہ ادا کرے، اللہ کے احکامات کے مطابق عمل کرے، عملی شکر ادا کرے، تو اللہ پھر اس بندے کو پھر اہمیت دے دے، اللہ پھر اس کو اپنا بندہ بنا لے، پھر اللہ اس کو اپنا خاص بندہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں کے بارے میں فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ کے بارے میں، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا، کہ چنے ہوئے بندے تھے اللہ کے، اللہ انہیں چن لے۔ پھر اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کے اندر ان کا مقام کتنا ہے کتنا نہیں ہے۔ وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، یہ لوگ ہمارے نزدیک چنے ہوئے لوگ تھے، بڑے بہترین لوگ تھے۔ پھر اللہ ایسے لوگوں کو چن لیتے ہیں، پھر اللہ ایسے لوگوں کی قدردانی کرتے ہیں، پھر اللہ کے نزدیک ایسے لوگوں کا بڑا مقام ہوتا ہے، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، لوگ نہیں یاد کرتے ہیں، تو یہ اللہ کی قدردانی ہے۔ زمین و آسمان کا جی ان کی نعمتوں کو بڑھا دیتے ہیں، نعمتوں کو بھی بڑھا دیتے ہیں، اللہ کے نظروں میں ان کا مقام بہت بلند ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں اکیلے میں، وہ اللہ اکیلے میں ان کو یاد کرتے ہیں، وہ اللہ کو یاد کریں ایک مجمع میں، اللہ بہتر مجمع میں ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی طرف چل کر جاتے ہیں، اللہ ان کی طرف دوڑ کر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تو بڑی قدردان ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا رب ہے، وہ اللہ کے زمین و آسمان کی کتنی وسعتیں ہیں زمین و آسمانوں کی، لیکن اللہ رب العالمین کے دائیں ہاتھ میں قیامت کے دن زمینیں ہوگی ساری کی ساری، سارے آسمان اللہ کے دائیں ہاتھ کے لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اتنا عظیم اللہ، دنیا کتنی بڑی ہے، اور اس دنیا کے اندر، یعنی اس کائنات کے اندر ہماری دنیا کتنی چھوٹی ہے، اور اس دنیا کے اندر انسان اپنے سائز کے اعتبار سے کتنا چھوٹا ہے، لیکن جب انسان اللہ پر ایمان لے آتا ہے تو اس انسان کا مقام اللہ کی نظر میں بڑھ جاتا ہے، بہت بڑھ جاتا ہے۔ پھر اللہ اس کا دفاع کرتے ہیں، پھر اللہ اس کی مدد کرتے ہیں، پھر اللہ اس کی طرف سے مقابلہ کرتے ہیں، گویا کہ پھر اللہ اس کے وکیل بنتے ہیں، اس کی طرف سے اللہ جواب دیتے ہیں۔ کوئی ان کو تنگ کرے، دنیا میں تو اللہ نے آزمائش رکھی ہے، دنیا میں آزمائش کے لیے بعض دفعہ ہمیں نظر نہیں آتا، آخر کار اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی غلبہ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو، اور آخرت میں تو پھر ایسے لوگوں کا غلبہ ہی ہے۔ تو یہ مطلب ہے علیہ صلی اللہ بعلم بالشاکرین، شکر گزاروں کو کیا اللہ نہیں جانتے؟ اللہ کو نہیں پتا اللہ کا شکر گزار کون ہے؟ تو اللہ نے تو اسے ہی مقام دینا ہے، اللہ نے تو اسے ہی فوقیت دینی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیے کیا فرماتے ہیں، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، سورہ نام میں ہم پڑھ رہے تھے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب آئیں آپ کے پاس یہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی وہ غریب لوگ، غریب ایمان والوں کا اور مالدار کفار کا تقابل ہو رہا ہے، جب آئیں آپ کے پاس وہ لوگ جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ کہہ دیجئے تو یہ تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ آپ انہیں سلام کہیں، انہیں سلام کہیں، اور انہیں اللہ کی طرف سے یہ پیغام پہنچائیے، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، لکھ دیا ہے تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو، تمہارے رب نے اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا، انہ من عمل منکم سوءا بجہالت، کہ جو بھی عمل کرے گا تم میں سے برا، بجہالت، جہالت میں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ توبہ کرے اس کے بعد، واصلح، اور اصلاح کر لے، فانہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والے، بہت رحم کرنے والے۔ تو بہرحال ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی عظمت، ان کا اپنے ہاں مقام بیان کیا، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے ان کا کوئی سٹیٹس زیادہ نہ بھی ہو، چاہے وہ غریب ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کہتے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر آپ اپنی نظریں ان سے پھیر کر کہیں اور نہ لگ کے جائیں۔
وقل الحق سادہ محترم اسکرین نہیں شیئر ہو رہی، جی اسکرین نہیں شیئر ہو رہی. گرین وقل الحق من ربکم، اور کہہ دیجئے حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، بس جو چاہے بس چاہیے کہ وہ ایمان لے آئے، ومن شاء اور جو چاہے فلیکفر، بس چاہیے کہ وہ کفر کرے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مومن ہو یا کافر، حق تو اللہ کی طرف سے آ چکا ہے. اب جو چاہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہے وہ کفر کرے، یہ فیصلہ انسان نے کرنا ہے. تو جو ایمان لے آئے گا اللہ کے ہاں تو اس کا مقام ہوگا. جو ایمان نہیں لائے گا، چاہے دنیا کے اعتبار سے مالداری کیوں نہ ہو، چاہے وہ اقتدار والا کوئی اسٹیٹس والا ہی کیوں نہ ہو، اللہ کے ساتھ انکار کر کے، اللہ کا کفر کر کے، وہ تو اللہ کی نظروں میں تو وہ گرے گا ہی اور پھر دنیا آخرت تباہ کر بیٹھے گا. جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ اللہ کی طرف سے اختیار نہیں ہے. یہ بندہ یہ سمجھے کہ جی اللہ نے اختیار دے دیا، جو چاہو کرو، تو اب ہمارے لیے ہم جس چیز کو مرضی اختیار کر لیں. نہیں، یہ اختیار یہ ایک وقتی اختیار ہے. اس کے جو نتائج ہیں وہ جو انسان فیصلہ کرے گا اس کا ذمہ دار ہوگا. یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کہ کسی سے کہا جائے کہ تمہارے سامنے دو چیزیں پڑی ہیں، ایک چیز ہیرا ہے اور ایک چیز آگ کا انگارہ ہے، تم جو چاہو لے لو. اس کو بتا دیا جائے کہ یہ چیز ہیرا ہے، یہ چیز اچھی ہے، اور یہ چیز آگ کا انگارہ ہے، یہ چیز بری ہے. تمہیں چاہے دیکھنے میں بری نہیں لگ رہی، اب فیصلہ تم نے خود کرنا ہے. یہ انداز ہے، بالکل وہ انداز ہے جیسا اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم انہ بما تعملون بصیر، تم نے جو کرنا ہے کر لو، اللہ تمہارے اعمال کو بخوبی دیکھ رہا ہے. تو تم نے جو کرنا ہے کر لو، اللہ کی بات ماننی ہے تو مان لو، نہیں مانتے تو نہ مانو. اللہ کو تمہارے ایک ایک عمل کا پوری طرح خبر ہے. کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تمہیں اس کے مطابق جزا دے گا، بدلہ دے گا. جیسے سورہ غاشیہ میں اللہ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نصیحت کریں، آپ کا کام تو نصیحت کرنا ہے، جبر کرنا نہیں ہے. لست علیہم بمسیطر، جبر نہیں آپ نے کرنا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا کام نصیحت کرنا ہے، جبر نہیں کرنا، تو کوئی مانے چاہے کوئی نہ مانے. یہ ایک وقتی اختیار ہے. الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، مگر جو منہ موڑے گا، کفر کرے گا، فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو بس عذاب دے گا اسے اللہ تعالیٰ بہت بڑا عذاب. تو یہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ کوئی مرضی نہیں ہے انسان کی، انسان جو چاہے کرے. جب انسان مخلوق ہے تو انسان کو اپنے خالق کی بات ماننی ہے، اور خالق کی بات ماننے بغیر اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وہ کہاں جائے گا اللہ کا انکار کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے؟ اگر تو زمین و آسمان سے نکل سکتا ہے تو پھر جو اس نے کرنا ہے کر لے. اگر اللہ کی نظروں سے احاطہ علمی سے بچ سکتا ہے تو پھر وہ بچ جائے. لیکن اگر وہ نہیں بچ سکتا، آسمان و زمین سے نہیں نکل سکتا، اللہ کی زمین سے، تو پھر وہ انسان اللہ کی نافرمانی کر کے جائے گا کہاں؟ تو یہ وقول حق تمہارے رب کی طرف سے ہے. یہ مالدار کفار اور غریب مومنین کے تناظر میں، کافر اور مسلمانوں کے تناظر میں اللہ فرما رہے ہیں حق آ چکا ہے. تو جو چاہتا ہے وہ ایمان لے آئے، جو چاہتا ہے وہ کفر کرے. جو ایمان لے آئے گا اللہ کی نظروں میں مقرب ہو جائے گا، اللہ کے ہاں بہتر مقام والا ہو جائے گا. جو ایمان نہیں لاتا، جو کفر کرے گا، تو اللہ کی نظروں میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، دو کڑی کی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. جیسے سورہ عباسہ میں اللہ فرماتے ہیں کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ، ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے، جو اس نصیحت کو چاہے حاصل کر لے. قرآن، اور یہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے. فی صحف مکرمہ، یہ معزز صحیفوں میں ہے. مرفوعۃ مطہرہ، جو بڑے بلند و بالا اور بڑے پاکیزہ صحیفے ہیں. بأیدی سفرہ، یہ ان لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے. سفرہ سے مراد یہ فرشتے ہیں، فرشتوں کے ہاتھوں میں. کرام بررہ، بڑے ہی عزت والے، بڑے ہی نیک. قتل الانسان ما اکفرہ، انسان ہلاک ہو جائے، انسان کتنا ناشکرہ ہے. تو یہ حق اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے رب کی طرف سے ہے. جو چاہے ایمان لے آئے، جو چاہے کفر کرے.
انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، بے شک ہم نے تیار کر رکھا ہے ظالموں کے لیے آگ، احاط بهم گھیر لیا ہے، بہم ان کو، ان ظالموں کو، سرادقها اس کی قناتوں نے، سرادی کہتے ہیں قنات کو، یہاں مراد شعلے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی اختیار نہیں ہے کسی کے پاس، چاہو تو مان لو چاہو تو نہ مانو، جو نہیں مانے گا وقتی طور پہ تو اختیار ہے، وقتی طور پہ تو ڈھیل مل جائے گی، مہلت مل جائے گی، لیکن وہ آگ کے شعلے تو اس کو گھیرے ہوئے ہیں، وہ بچ کے جائے گا کہاں اللہ کی سخت ترین سزا سے؟ تو وہ ہم نے تو ظالموں کے لیے آگ تیار کی ہے، وہ سمجھیے کہ آگ کے شعلے ان کو گھیرے ہوئے ہیں، والعیاذ باللہ۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، اور اگر وہ مدد مانگیں گے، یستغیث، استغاث یستغیث مدد مانگنا، باب استفعال ہے، اس میں مانگنے کا معنی ہوتا ہے، اگر وہ مدد مانگیں گے، یعنی اللہ فرماتے ہیں کفار کے لیے تو ہم نے آگ تیار کر رکھی ہے، وہ تو قیامت کے دن آگ میں داخل ہوں گے، تو اگر وہ مدد مانگیں گے وہاں عذاب میں، یغاسو تو ان کی مدد کی جائے گی، کس کے ساتھ؟ بمائن، اس پانی کے ساتھ، کالمہلی جو بہت گرم ہوگا، یعنی پانی دیا جائے گا لیکن وہ ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا، اور وہ کیسا ابلتا ہوا پانی ہوگا؟ مہل اصل میں کہتے ہیں برتن، جس برتن کے اندر، جس ہانڈی کے اندر سالن وغیرہ پکایا جائے کھانا، تو وہ نیچے جو لگ جاتا ہے تو وہ کھرچن، وہ سب سے گرم ہوتی ہے، والعیاذ باللہ، یعنی ابلتا ہوا۔ اگر وہ مدد مانگیں گے تو ان کی مدد کی جائے گی، کس سے کی جائے گی؟ اس پانی کے ساتھ جو مہل کی طرح ہوگا، جو تلچھٹ کی طرح ہوگا۔ یشوی الوجوہ، وہ بھون کے رکھ دے گا چہروں کو، والعیاذ باللہ، یعنی وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ وہ پانی چہروں سے قریب کیا جائے، اتنی پیاس لگی ہوگی کہ اگر وہ شدید پیاس کی وجہ سے پانی پینا چاہیں گے، پانی گرم ترین ہوگا، ان کو پتا ہوگا یہ بہت گرم پانی ہے، لیکن پیاس اتنی شدید ہوگی، اگر اس کو وہ پینا چاہیں گے، چہروں سے قریب کریں گے اس پانی کو، اتنا گرم پانی ہوگا کہ اس پانی کے وہ جو بھاپ ہے وہی اتنی گرم ہے کہ وہ چہروں کو بھون کر رکھ دے گا، والعیاذ باللہ۔ تو یہ یعنی اللہ فرماتے ہیں اگر وہ پانی اگر مدد مانگیں گے تو مدد کی جائے گی، یہ ایک طنز کا انداز ہے، جس طرح وہ اللہ کے ساتھ اور اللہ کے احکام کے ساتھ وہ کرتے ہیں، یہ اس طرح کا انداز ہے، یہ مدد تو نہیں ہے، یہ تو عذاب ہے، یہ بالکل اس طرح کی بات ہے جس طرح اللہ کہتے ہیں کہ فبشرہم بعذاب علیم، انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو، دردناک عذاب کی بشارت تو نہیں ہوتی، ان کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ہاں، تو یہ ایک طنز ہے، کیونکہ کفار اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ مذاق کا رویہ رکھتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، جیسا وہ رویہ رکھتے ہیں پھر اللہ تو بے نیاز ہے، والعیاذ باللہ۔ تو اگر وہ مدد مانگیں گے تو اللہ کہتے ہیں مدد کی جائے گی، ابھی مدد تو نہیں ہے لیکن اس کو مدد کہا ہے، تو یہ یعنی بڑا ایک طنزیہ انداز ہے، اور اس کے اندر کتنا اللہ کا غصہ اور کتنی شدت ہے وہ نظر آ رہی ہے، والعیاذ باللہ۔ دیکھیں گے تو اس کو سمجھ آئے گی جو پڑھے گا قرآن کو، اور جو پڑھے گا بھی، پڑھنے کے بعد بھی اصلاح نہ ہو پھر اللہ ہی حافظ ہے، والعیاذ باللہ۔ تو یعنی اللہ کی نافرمانی کر کے اور انسان کی جا نہیں سکتا، تو انسان کی خیر اسی میں ہی ہے کہ وہ اللہ کی فرما برداری کرے اور اللہ کی اطاعت کرے، اور اللہ نے کوئی ایسے احکامات نہیں دیے کہ جو ہم پر بوجھ ہیں، جو ہمارے لیے بہت مشکل ہے، اللہ طاقت سے بڑھ کر مشکل ڈالتے ہی نہیں ہے، فطری احکام ہے، اور ہمیں بحیثیت اللہ کے بندہ ہونے کے، اللہ کی مخلوق ہونے کے، ہمیں اللہ کے احکامات ماننے چاہیے، بڑی لاجیکل بات ہے، بڑی سمجھ آنے والی بات ہے، اور ان احکامات کو ماننے کے اندر سکون ہے دل کا، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اور اگر نہیں مانیں گے تو پھر ٹینشن بھی ہے، پھر مشکلات بھی ہیں،
اور اللہ کی ناراضگی بھی ہے ہر لحاظ سے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، اور اگر وہ پانی مانگیں گے، یغاثوا تو انہیں پانی دیا جائے گا. اصل میں قیامت کے دن جہنم میں صرف آگ کا عذاب نہیں ہے، جہنم میں بہت قسم کے عذاب ہیں. اب اللہ تعالیٰ وہ عذاب اس لیے بیان نہیں کرتے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ بیان بھی کر دیں تو انسان بہت سے عذابوں کو سمجھ ہی نہیں سکتا. اللہ نے کئی عذاب بیان کیے ہیں، مختلف قسم کے عذاب ہیں، جس میں ایک گرم پانی کا عذاب ہے. یہ گرم پانی صرف پینے کے لیے نہیں ہوگا، ایک تو یہ پینے کے لیے بھی ہوگا. تو کوئی بندہ یہ سمجھے کہ جی وہ اتنا گرم پانی تو پئیں گے ہی نہیں پینا پڑے گا ان کو. اتنی شدید پیاس ہوگی کہ وہ یہ پانی جس کی بھاپ ہی چہروں کو بھون کر رکھ دے، تو یہ پانی بھی پینا پڑے گا. اور یہ پانی کیسے پئیں گے؟ قرآن کہتا ہے کہ گھٹا گھٹ پئیں گے، پیاسے اونٹوں کی طرح. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، واقعہ میں اللہ فرماتے ہیں ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، پھر تم اے گمراہ لوگو، اے جھٹلانے والے لوگو. اللہ کی آیات کو جھٹلانا اتنا آسان نہیں ہے. یہ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا میں اللہ نے ڈھیل دی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہمیشہ کے لیے ڈھیل ہے، یہ تو بہت تھوڑی سی ایک مہلت ہے. تو اے گمراہ لوگو، اے اللہ کو جھٹلانے والے لوگو، اللہ کی وحی کو جھٹلانے والوں، نبی کو جھٹلانے والوں، لآکلون من شجر من زقوم، تم زقوم کا درخت کھاؤ گے. فمالئون منها البطون، پیٹ بھرو گے اس سے. زقوم کا درخت بھی جس طرح یہ گرم ترین پانی ہے، زقوم کا درخت بھی اسی طرح ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں زقوم کا درخت پیٹ میں جا کر ایسے کھولے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم کالمہل یغلی فی البطون، سورہ دخان میں، کہ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے اور وہ تلچھٹ کی طرح پیٹ میں جا کر کھولے گا. کیسے؟ کغلی الحمیم، جیسے ابلتا ہوا پانی کھولتا ہے. وہ ایک الگ عذاب ہے زقوم کا درخت. پہلی بات ہے کہ وہ کھانا ہے اور وہ حلق سے گزرے گا نہیں. وطعاما ذا غصۃ، اور اس کو کھانے کا فائدہ بھی کوئی نہیں ہے. اس کھانے سے اس کا نہ پیٹ بھرنا ہے، نہ اس کو کھانے سے کوئی بھوک مٹنی ہے. وہ عذاب ہے ایک الگ، لیکن وہ کھانا پڑے گا کفار کو. بھوک اتنی ہوگی وہ کھائیں گے بھی تو حلق سے گزرے گا بھی نہیں، اٹک اٹک جائے گا اور پھر پیٹ میں جا کر وہ کھولے گا گرم پانی کی طرح، تلچھٹ کی طرح وہ ہوگا. اس سے بھوک بھی نہیں مٹے گی، عذاب الگ ہوگا، کھانا بھی پڑے گا اور پیٹ بھر کر کھائیں گے لوگ. فمالئون منها البطون والعیاذ باللہ، سورہ غاشیہ میں بھی. فشاربون علیہ من الحمیم، پھر اس کے اوپر حمیم یعنی گرم ابلتا ہوا پانی بھی پئیں گے. اور وہ پانی کتنا پئیں گے؟ قطرہ قطرہ نہیں. فشاربون شرب الہیم، ہیم کہتے ہیں اونٹ کو، پیاسے اونٹ کی طرح پئیں گے. ھذا نزلهم یوم الدین، تو یہ ان کی مہمان نوازی ہوگی قیامت کے دن. تو یعنی یہ عذاب ہیں مختلف قسم کے. جہنم کا عذاب الگ ایک عذاب ہے بہت بڑا، ناقابل برداشت ہے. جہنم کی دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے. اور پھر یہ پانی، اور پھر یہ زقوم کا درخت، پھر چڑھائی کا عذاب، سأرهقه صعودا، چڑھنے کا عذاب. یہ کیسا عذاب ہے ہم تصور نہیں کر سکتے. ایک یہ عذاب ہے. اور پھر بچھونا بھی آگ کا، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ، بائیں بھی آگ، ہر طرف آگ. لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کے سائے ہیں، نیچے بھی آگ کے سائے ہیں. تغشا وجوہہم النار، چہروں کو آگ ڈھانپ رہی ہوگی، چہروں پہ بھی آگ. وہ آگ ایسی جو دلوں تک پہنچ جائے گی، والعیاذ باللہ، اندر تک پہنچ جائے. موت تو آنی نہیں ہے. اور پھر کپڑے ایسے کہ وہ کپڑے تارکول کے اور گندک کے اور خارش اور کیا کیا. سرابیلہم من قطران وتغشا، تو یعنی اللہ نے اشارے کیے ہیں صرف، وہ دنیا میں سمجھایا نہیں جا سکتا کہ وہ عذاب کس طرح کا ہے. اور یہ بھی وہ چیزیں جو اللہ نے بیان کر دی، ورنہ جس طرح جنت کی نعمتیں ہم تصور نہیں کر سکتے دنیا میں، نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کبھی دل میں خیال ہے، اسی طرح جہنم کے عذاب بھی اسی طرح کے ہی ہیں، والعیاذ باللہ. تو انسان تو چھوٹی سی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا. انسان کا تو بڑا حساس ہے. انسان تھوڑے سے انسان کو مشکل ہو تو انسان کو نیند نہیں آتی، اور کتنی مشکل ہوتی ہے. تو اتنی بڑی بڑی چیزیں سن کر تو انسان عذاب کیسے برداشت کر سکے گا؟ کبھی بھی برداشت نہیں کر سکے گا. تو ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہی کرنی ہے، ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. اور پھر یہ بوجھ نہیں ہے ہمارے لیے، یہ ہم پر تکلیف مالا یطاق نہیں ہے، یہ ہماری
فطرت کے مطابق ہے، مزاج کے مطابق ہے، اور لاجیکل ہے. ہمیں ماننا چاہیے کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ نے ہم پر اتنے احسانات کیے ہیں. بئس الشراب، بہت ہی بری پینے کی چیز ہے، یہ جو پانی کی بات آئی. وساعت مرتفقہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. مرتفقہ اس سے مراد رفق، مرتفقہ را فا اور قاف تو اسی سے اس میں ظرف ہے. رفق کہتے ہیں نرمی کو، تو مرتفقہ نرمی کی جگہ، آرام کی جگہ، یہ بھی ایک طنز ہے. مطلب کیسا؟ یعنی یہ جہنم اللہ کہتے ہیں بہت ہی بری آرام کی جگہ ہے. آرام کی جگہ تو ہے ہی نہیں. انسان تو چاہتا ہے کہ مجھے آرام کی جگہ ملے، تو یہ تو مرتفقہ نرمی کی جگہ، آرام کی جگہ. آرام کی جگہ تو ہے نہیں، وہ تو عذاب کی جگہ ہے. تو بہت ہی بری، یعنی آپ اس کو کہ جائے پناہ یا ٹھکانہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. والعیاذ باللہ، جہنم. یعنی ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضيع اجر من احسن عملا. وہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ جب بھی کفار کا ذکر کرتے ہیں، عذاب کا ذکر کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ساتھ دوسرا پہلو بھی دکھاتے ہیں. یہ تو عذاب ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نافرمان ہیں. تو جو اللہ کے نافرمان نہیں ہیں تو ان کے ساتھ اللہ بڑے رحیم و کریم ہیں. ان کے ساتھ تو معاملہ جس طرح پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کتنے قدردان ہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. ہم نے سورہ نام میں پڑھا کہ تمہارے رب نے تو اپنے نفس پر رحمت کو لازم کر دیا ہے. اللہ کی رحمت اللہ نے لکھ دی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کی اطاعت کرے، جو اللہ کی فرما برداری کرے، اللہ کے لیے قربانیاں دے. اور انسان جب ایمان لاتا ہے اور اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے اور نیکی کرتا ہے تو ایسے لوگ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بھی بڑھ جاتے ہیں. ایسے لوگ اللہ کے نزدیک فرشتوں سے بڑھ جاتے ہیں. اور اللہ نے فرشتوں نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ تعالیٰ آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ انسان کو پیدا کریں؟ انسان کے اندر تو اختیار ہے، انسان جو ہے وہ قتل و غارت کرے گا، خون بہائے گا. جہاں تک نیکی کی بات ہے، نیکی تو ہم بہت زیادہ کرتے ہیں، تسبیح تو ہم بہت زیادہ پڑھتے ہیں، ہم سے زیادہ تو وہ تسبیح نہیں کر سکتا. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اصل میں انسان جو تھوڑے لوگوں نے اللہ کی بات ماننی تھی، تھوڑے لوگوں نے ایمان لانا تھا، تو اللہ نے زیادہ تر لوگوں نے نافرمانی کرنی تھی، جو جس طرح فرشتوں نے کہا. اللہ نے ان تھوڑے لوگوں کے لیے جو اختیار کے باوجود اللہ کی عبادت کریں، فرشتے اختیار سے اللہ کی عبادت نہیں کرتے، تو جب انسان کو اللہ اختیار دیں برائی کا، اچھائی کا، پھر انسان اس میں سے اچھائی کو اختیار کرے. گناہ کا اختیار رکھنے کے باوجود یہی فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو وقتی تھوڑا سا اختیار ہے دنیا کے اندر، اس اختیار کے باوجود جب ایک انسان ایمان لاتا ہے پھر اللہ کو وہ انسان بہت اچھا لگتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر بہت کرم کرتے ہیں، کمیاں کوتاہیاں بھی معاف کرتے ہیں. اور تو جب اللہ نے سزا کا ذکر کیا ہے کفار کا، یہ سزا ان لوگوں کے لیے جو اللہ کا مقابلہ کرتے ہیں، اللہ کے بندے ہو کر اللہ کے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. جب اللہ کو چیلنج کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ سزائیں اللہ ذکر کر رہے ہیں. اور پھر اللہ ان کے بالمقابل ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جو اچھا عمل کرے. تو جو ایمان والا ہے اور نیک عمل کرنے والا، پتہ لگا ایمان صرف لا الہ الا اللہ پڑھنے والا ایمان والا نہیں ہوتا، ایمان کے ساتھ عمل صالح ضروری ہے. ثبوت دیے بغیر عمل سے ایمان نہیں ہوتا. آپ منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے، عمل انسان کو اس کے مطابق نہ ہو تو یہ تو منافق بھی کہتے تھے. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ایسے لوگ بھی تھے جو کہتے تھے ہم اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. اللہ کا فیصلہ ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ ان کے عمل ان کے ایمان کے مطابق. تو ایمان کے ساتھ عمل ضروری ہے، صرف زبان سے نہیں، دل کی تصدیق بھی، زبان سے اقرار بھی، عمل بالارکان بھی. جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم
اچھے عمل کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کریں گے۔ سب سے پہلے تو پتہ لگا کہ انسان کو اچھا ترین عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں کہ انسان گزارے والا عمل کرے۔ انا لا نضيع اجر من احسن عملا، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اس شخص کا جو اچھا عمل کرتا ہے۔ تو انسان کو نیکیوں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنا چاہیے، فاستبقوا الخیرات، پاسنگ مارکس پہ نہیں رہنا چاہیے۔ پاسنگ کیا ہوتا ہے؟ دنیا میں انسان کے میں پاسنگ مارکس حاصل کر لوں، بس میں کامیاب ہو جاؤں، تو اگر وہ پاسنگ مارکس بھی نہ لے سکا تو کیا کرے گا؟ تو یہ پاسنگ مارکس والی بات، اور بس جی میں بس کسی طرح جو ہے نا، میں زیادہ نیکی تو مجھ سے نہیں ہوتی، بس میں اتنی کر لوں، نہیں، انسان کو نیکی میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن میں کتنی آیات ہیں جس میں اللہ نیکیوں میں سبقت لے جانے کی بات کرتے ہیں۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اور وجنت، اللہ کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑو۔ سابقوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑو۔ فاستبقوا الخیرات، قرآن میں جتنے جگہ اللہ نے مقابلے کی بات کی ہے، نیکیوں میں مقابلے کی بات کی، کسی جگہ اللہ نے دنیا کے مقابلے کی بات نہیں کی۔ دنیا کی اہمیت نہیں ہے، نیکیوں کی اہمیت ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ نیکیاں بڑھ چڑھ کر کرنے کی کوشش کرو۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، جنت کی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو، مقابلہ کرو کون زیادہ آگے بڑھتا ہے، کون نماز میں پہلے آتا ہے۔ صحابہ یہ طریقہ کار تھا۔ ہم صرف اصحاب الیمین بننے کی کوشش نہ کریں، السابقون السابقون میں شامل ہونے کی کوشش کریں۔ تو زندگی، موت، دنیا اللہ نے بنائی ہے یہ جاننے کے لیے کون اچھا عمل کرتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو کون کتنا زیادہ اچھا عمل کرتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے ہاں محبوب ہوتا اور پیارا ہوتا ہے۔ اور جو اچھا عمل کرنے کی کوشش کرے، انسان کوشش ہی کر سکتا ہے، تو اللہ پھر ایسے بندے کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ اولئک لہم جنات عدن، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہیں ہمیشگی کے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، یحلون فیہا من اساور، یہ پہنائے جائیں گے اس جنت میں کنگن، من ذہب، سونے کے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوتی ہیں، اس زمانے میں سردار اور بادشاہ قسم کے لوگ سونے کے کنگن پہنا کرتے تھے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان کو جنت میں بھی سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا، اور یہ پہنیں گے سبز کپڑے، من سندس و استبرق، باریک ریشم کے اور موٹے ریشم کے۔ دنیا میں مردوں کے لیے ریشم حرام ہے، لیکن جنت میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ باریک اور موٹے ریشم کے سبز کپڑے پہنائیں گے مردوں کو، عورتوں کو تو پہنائیں گے ہی پہنائیں گے۔ دنیا میں عورتوں کے لیے ریشم بھی حلال ہے، سونا بھی حلال ہے، مردوں کے لیے دنیا میں نہ سونا حلال ہے نہ ریشم، لیکن جو دنیا میں اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچ جاتا ہے، اللہ جنت میں اسے وہ چیزیں دے دیں گے، سونے کے کنگن بھی اور سبز لباس بھی، موٹے ریشم کا بھی، باریک ریشم کا بھی۔ متکئین فیہا علی الارائک، تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے اس میں تختوں پر۔ نعم الثواب، بہت ہی اچھا ثواب ہے، بدلہ ہے۔ وحسنت مرتفقہ، بہت ہی اچھی جائے آرام ہے، آرام کی جگہ، ٹھکانہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔